الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، فعل مؤکد اور فعل غیر مؤکد. یعنی وہ فعل جس میں تاکید کا معنی ہو اور وہ فعل جو تاکید کے معنی کے بغیر ہو. تاکید بات کو پختہ کرنا، پکا کرنا. جیسے اردو میں ایک سادہ جملہ ہوتا ہے اور ایک تاکید والا جملہ ہوتا ہے. دونوں کی مثال، جیسے ہم ایک جملہ بولے کہ میں کل سبق پڑھاؤں گا، یہ سادہ جملہ ہے. اسی میں اگر ہم تاکید کا معنی پیدا کرنا چاہیں تو ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، ضرور، ضرور، بالضرور کا لفظ اضافہ کر کے بڑھا کر ہم اسی سادہ جملے کو تاکید والا جملہ بنا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میں کل ضرور سبق پڑھاؤں گا، یا میں کل ضرور بالضرور سبق پڑھاؤں گا، میں کل لازماً سبق پڑھاؤں گا. تو یہ تاکید والا جملہ بن جاتا ہے. سبق پڑھاؤں گا یہ سادہ فعل ہے اردو کے اندر، اور ضرور بالضرور سبق پڑھاؤں گا یا لازماً سبق پڑھاؤں گا یہ تاکید والا فعل ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی سادہ فعل اور تاکید والا فعل، فعل مؤکد اور غیر مؤکد دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے بتایا کہ اردو میں تاکید کے لیے لفظ ضرور یا ضرور بالضرور یا لازماً کا اضافہ کرنے سے فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے مستقبل کے صیغے میں، تو اسی طرح عربی زبان میں بھی تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع میں کچھ تبدیلی، کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے فعل جو تاکید کا معنی پیدا ہوگا وہ مضارع کے صیغے میں ہی ہوگا، ماضی کے صیغے میں تاکید کا معنی پیدا نہیں ہوتا. البتہ وہ تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر بات گزر چکی ہے کہ ماضی میں تحقیق کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس پر لفظ قد داخل ہوتا ہے. لیکن تاکید چونکہ فعل مستقبل کے لیے ہوتی ہے، آئندہ زمانے کے لیے ہوتی ہے، اور ماضی میں گزشتہ زمانہ ہوتا ہے، اس لیے ماضی میں تاکید نہیں کی جاتی، مضارع کے صیغے میں تاکید کا معنی پیدا کیا جاتا ہے. تاکید کا معنی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک فعل مضارع کے شروع میں لام لگانا پڑتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون لگانا پڑتا ہے، چاہے وہ نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ. یعنی نون مشدد ہو اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، اور نون ساکن ہو تو اس کو کہتے ہیں نون خفیفہ. تو مضارع کے لفظ کے شروع میں لام مفتوح، جس کو کہتے ہیں لام تاکید، وہ مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ، اور آخر میں نون، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ، مشدد ہو یا ساکن، ان دو حرفوں کا اضافہ کر کے فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کر دیا جاتا ہے. اب یہ صفحہ نمبر 98 نہیں بلکہ صفحہ نمبر 97 ہے. اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے کچھ موقعوں پر لام کو داخل کرنا لازم ہوتا ہے، کچھ موقعوں پر لام کو داخل کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور کچھ موقعوں پر لام کو داخل کرنا جائز ہوتا ہے. داخل کریں تو بھی ٹھیک، نہ داخل کریں تو بھی ٹھیک. اس کے لیے سب سے پہلی مثال انہوں نے پیش کی ہے، اور قاعدے میں لکھا ہے کہ الفعل المضارع يجب تأكيده إذا وقع جوابا للقسم واتصل باللام وكان مثبتا مستقبلا. کہ فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے اور اس کو مؤکد، فعل مضارع کو مؤکد بنانا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے جب اس میں 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ کہ فعل مضارع جواب قسم بن رہا ہو، یعنی اس سے پہلے قسم کا لفظ آیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ واتصل باللام، فعل مضارع لام کے ساتھ ملا ہوا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وکان مثبتا، فعل مضارع مثبت ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل مضارع مستقبل کا معنی دے رہا ہو. یہ 4 شرطیں ہوں گی تو فعل مضارع کو مؤکد بنانا لازم ہوتا ہے. جسے واللہ لأعلمن الواجب، لأعملن الواجب ولأعاقبن المجرم، اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا
اور مجرم کو سزا دوں گا. یہاں پر واللہ قسم ہے، اس قسم کے جواب میں لأعلمن، اعلم فعل مضارع آیا ہوا ہے. پہلی شرط یہی تھی کہ جواب قسم ہو، تو اعلم فعل مضارع ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو لا اعلم میں لام داخل ہے. تیسری شرط یہ تھی کہ فعل مضارع مثبت ہو، یہاں پر اعلم مثبت ہے. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ مستقبل کا معنی دے رہا ہو، تو اعلم مستقبل کا معنی دے رہا ہے، لہذا تاکید بنا دی لأعلمن، شروع میں لام اور آخر میں نون کا اضافہ کر کے فعل مضارع کو مؤکد بنا دیا ہے. اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی شرط ختم ہو جائے تو پھر فعل مضارع کا مؤکد بنانا ممنوع ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر تاکید نہیں لا سکتے. یہی بات آگے کی ہے کہ الفعل المضارع يمتنع توکیدہ اذا وقع جوابا للقسم، کہ فعل مضارع کی تاکید ممنوع ہے جبکہ وہ جواب قسم تو ہو لیکن كان مفصولا من لام القسم بفاصل، لام قسم کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو بلکہ بیچ میں کوئی فاصلہ ہو. اوپر یہ شرط تھی کہ لام قسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہاں پر وہ شرط ختم ہو گئی. اگر ملا ہوا نہیں ہوگا تو پھر تاکید ممنوع ہوگی. او کان منفیا، یا یہ کہ فعل مضارع مثبت نہ ہو بلکہ منفی ہو، اگلی شرط ختم ہو گئی. او مفیدا للحال، تیسری بات یہ تھی کہ فعل مضارع مستقبل کا معنی دیتا ہو، اگر مستقبل کا معنی نہ دے رہا ہو، حال کا معنی دے رہا ہو تو پھر فعل مضارع کی تاکید ممنوع ہو جائے گی. جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر یہ جواب قسم تو ہے لیکن لام قسم کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ بیچ میں سوف کا اضافہ ہے. لام بھی داخل ہے، یعطی کا مضارع بھی ہے، لیکن بیچ میں سوف کا لفظ آیا ہوا ہے جو لام اور فعل مضارع کو جدا کر رہا ہے. یہاں پر وہ شرط ختم ہوگی. واللہ لا اقول الا الحق، یہاں پر لا اقول فعل مضارع ہے، جواب قسم میں آ رہا ہے، لیکن فعل مضارع چونکہ منفی ہے اس لیے یہاں پر اس کی تاکید ممنوع ہے، کان منفیا کی مثال. اور واللہ لاقوم بواجبی الان، یہاں پر لاقوم یہ جواب قسم بن رہا ہے لیکن تاکید اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہاں پر فعل مضارع حال کا فائدہ دے رہا ہے، مستقبل کا معنی نہیں دے رہا. تو ان سارے جملوں کے اندر فعل مضارع کی تاکید ممنوع ہے. اب کچھ موقع وہ ہیں جب فعل مضارع کی تاکید لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز. يجوز توكيد الفعل المضارع اذا كان مسبوقا بان المدغمة في ما، فعل مضارع سے پہلے اگر اما کا لفظ آ جائے، ایسا ان جس کا ادغام ہوا ہوتا ہے ما میں اور مل کر وہ بن جاتا ہے اما، یہ اما کا لفظ فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو وہاں پر دونوں صورتیں جائز ہے. فعل مضارع کی تاکید لائے تو بھی ٹھیک، تاکید نہ لائے تو بھی ٹھیک. جیسے اما تجتہدن فابشر بحسن النتیجہ، یہاں پر اما کا لفظ آیا ہوا ہے اور تجتہدن یہ فعل مضارع ہے، اس کو ہم لتجتہدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر تجتہدو پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے. ایک بات، او اداۃ طلب یا فعل مضارع سے پہلے اما کے بجائے کوئی طلب والا حرف آیا ہوا ہو، یعنی امر کا، نہیں کا، استفہام، عرض اور تمنی، تعزیز، یہ والے الفاظ جن کے ذریعے سے یہ معنی فعل مضارع کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے لا تصاحبن الاشرار نہیں کی مثال ہے. اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہوں تو پھر بھی فعل مضارع کی تاکید لانا بھی درست اور نہ لانا بھی درست ہے. آخر میں کہا ہے کہ یجوز علی قلۃ توکید المضارع منفی بلا ومزائدہ بدون ان او لم او اداۃ جزم غیر اما، کہ